کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر لیں. کوشچن ہے، میں بول رہی تھی میری والدہ کی طبیعت شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہے. میرے کو مائک میری والدہ کی طبیعت شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہے، وہ وہم میں مبتلا ہیں. نمازوں میں چھوڑ قرآن کا ذکر کیا جائے تو شور ہنگامہ کرتی ہیں. جب ان کو غصہ آتا ہے جس چیز سے ان کو روکا جائے تو مذمت کرتی ہیں اور چیزیں گھر سے باہر پھینک دیتی ہیں. آپ نے سوال تو سن لیا. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، خاص کر غسل کرتے ہیں نا، بعض اوقات اس جگہ چھوٹا پیشاب بھی کر دیتے ہیں، اس سے بھی وسوسات کی بیماری ہو جاتی ہے. کوشش یہ کریں کہ جہاں غسل ہو وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے. دوسرا، کچھ لوگ حد سے زیادہ عبادت شروع کر دیتے ہیں. راتوں کو اٹھے نوافل پڑھنے شروع کر دیے سوئے بغیر. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل کے اندر فرمایا کہ تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، کچھ سو اور کچھ جاگ. تو اس طرح بھی بعض اوقات شیاطین کا اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک سسٹم ہے. ہر عمل کے پیچھے، ہر فعل کے پیچھے فاعل ہے. جو سونے کا وقت ہے وہ سو، جو جاگنے کا وقت ہے وہ جاگو. جو پڑھنے کا ہے، رہبانیت نہیں ہے ہمارے دین میں، لا رہبانیت دین، دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے. پھر دوسرا یہ کہ حد سے زیادہ کسی چیز کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اپنا تعارف فرماتے ہیں وَإِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. بعض واعظین لوگوں کو اتنا ڈرا دیتے ہیں طہارت کے معاملے میں، بعض واعظین اتنا جنت دوزخ کے معاملے میں ڈرا دیتے ہیں جس سے پھر وہ آدمی کے دماغ میں وہ بات بیٹھتی ہے. تو کیوں؟ دیکھیں، قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے، اور مکمل کہاں ہوتا ہے؟ آخری آیت، آخری سورت، آخری پارہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وہ مکمل کہاں ہوا؟ وسوسے کی صورت میں جو تمہارے اندر جن اور انسان ڈالتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا، یہ ایک نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ کرے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم سمجھ جائیں. یہ بندے کو جیسے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وضو جیسے ہی کرتی ہیں تو ان کو فیل ہوتا ہے جیسے ان کو پیشاب کا قطرہ آ رہا ہے، یا پیٹ میں ہوا کا مسئلہ ہو رہا ہے. یہ ہوتا ہے نا عموماً. یہ شیطان کی طرف سے ایک بیماری ہے. اس کے لیے اگر جس کو کثرت سے یہ مسئلہ ہے تو وہ اس کو اگنور کرے. وہ جب وضو کرے اپنے آسن پر، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چلو پانی کا لے اور اس پر چھینٹا مار لے. انشاءاللہ اس سے یہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ اگر اس کو یہ بار بار فیل ہو رہا ہے کہ جیسے حالانکہ اس نے وضو 2-3 گھنٹے نہیں کیا، اس کو یہ فیلنگ نہیں ہے، جیسے ہی وہ وضو کرتا ہے بندہ تو اس کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اس کو فیل نہ کرے. حدیث میں ہے نا کہ جب تک اس کو بدبو نہ آئے یا آواز نہ آئے تو وہ نماز پڑھتا رہے، کیونکہ یہ دوپر میں پھونک مارتا ہے. شیطان اس کی دوپر میں پھونک مارتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھو یہ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے. وہ پھر ساری نماز میں یا تو چلا جاتا چھوڑ کے یا اس پہ پریشان رہتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نماز ہی میں آپ الٹے کندھے کی طرف دیکھیں گے نہیں، آپ ایسے کر کے 3 بار تھتکاریں گے اور پھر یہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من خنزب، اعوذ باللہ من خنزب. اس جن کا نام ہے خنزب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز میں آدمی کو تنگ کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ خنزب. کچھ لوگ ہیں پانی کو ضائع کرتے ہیں، وضو کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں ابھی وضو ہوا یا نہیں ہوا، ہے نا ایسا. اس کے لیے بتایا وہ یہ پڑھے اعوذ باللہ من الحام. اس جن کا نام ہے جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے.
الحان اس کا نام ہے. اور پڑھو اس کو, سمجھو, نبی سمجھا رہے ہیں. یہ پڑھ لیا, اس کے بعد پانی ضائع نہ کرو, کیونکہ بیمار اگر پانی ضائع کرے, بیمار کے لیے حکم ہے کہ وہ تیمم کرے, چاہے جیسا بھی بیمار ہے. وہ بیمار ہے تو پانی ضائع کر رہا ہے نا, تو آپ نے فرمایا وہ ظلم سے روکو, وہ ظلم کر رہا ہے. پانی کو تو ہم نہر کے کنارے بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتے, وہ تیمم کرے گا. آپ نے فرمایا پانی سے تو جسم پاک ہوتا ہے, تیمم سے اندر سے ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں. یہ آپ نے فرمایا, بات بلیو کریں آپ. لیکن ہماری بد نصیبی, ہم اتنا ڈرا دیتے ہیں. مسئلہ پوچھا, وہ نہیں, آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اب وہ بیمار ہے, یہ اس حکم میں آتا ہے, جو اس حکم میں وہ عورت آ رہی ہے جس کا حیض نہیں رکتا, لیکن وہ نماز پڑھے گی جب اس کے ایام گزر جائیں گے. وہ بیمار ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ استحاضہ ہے, وہ نماز پڑھے گی, کیونکہ شیطان نے اس کے رحم میں ٹھوکر مار کے اس کو زخمی کیا ہوا ہے, اس لیے اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے. لیکن وہ نماز پڑھے گی, طواف کرے گی, صحیح کرے گی. یہ تب ہمیں گائیڈنس مل رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر آپ نے فرمایا جو لڑکیوں کو لڑکیوں سے متاثر کرتا ہے شیطان, اس کا بھی نام بتایا. ہاسٹلوں میں, چاہے وہ یونیورسٹی ہیں, چاہے دینی ہاسٹل ہیں, مدارس ہیں, ہمارے پاس ہو کیونکہ تعلق ہمارا دین سے اللہ تعالیٰ قبول کر لے, یہی بچیاں آتی ہیں یا مدرسوں کی آتی ہیں. ہاسٹلوں کے اندر عموماً بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ محبت کر رہی ہیں جیسے لڑکا لڑکی سے کرتا ہے, جنون ہو جاتا ہے ان کو, پاگل ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں کیسز. اس کی وجہ اس جن کا, شیطان کا نام بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا, میں صبح اسٹڈی کر رہا تھا, تو اس کا نام بتایا ہے. جیسے راسم ہے, راسم جو گھر والوں میں عداوت پیدا کرتا ہے, اس کا نام ہے راسم. نہیں سوری, داسم ہے اس کا نام, دال سے ہے اس کا نام. یہ اس حد تک, یعنی کہ یہ گھر والوں میں آپس میں لڑائی ڈلوانے والا شیطان جن جو ہے, یہ اس کا نام ہے. اچھا, عورت مردوں عورتوں کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے. یہ عموماً دو اگر سکی بہنیں 13-12 سال کی عمر سے بڑھ کر جب وہ اکٹھا سوئیں گی تو ان کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے. اس سے بچنا ہے, ہم نے علیحدہ سونا ہے. یہ گائیڈنس ہے ہمیں. بڑے واقعات آتے ہیں ہمارے پاس, شادی نہیں کرتی. میرے پاس ایک کیس آیا, پہلے دن گھر سے بھاگ گئی, شادی والے دن. ان کے گھر والے آئے, مجھے کسی کے ذریعے مجھے کہنے لگے سر صاحب ہماری بچی کا یہ مسئلہ ہے. وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ پہلے میری سہیلی سے بھی نکاح کر, پھر میں تیرے ساتھ جاؤں گی. پہلے دن کہتی ہے. یہ ان بیماریوں کی وجہ سے ہمیں گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے نا. ہم نے کہا ہم تو کھوج لگاتے ہیں جس سے میری دنیا بن جائے دنیا, پھر اسی کھوج میں اسی تلاش میں زندگی گزر جاتی ہے. نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے رہتے ہیں. یہ گائیڈنس دی ہے نا تمہیں, اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے نا, اور اللہ نے اس کو اتھارٹ کیا ہے نا کہ یہ جو کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے, میری طرف سے ہے وہی. پھر آپ نے فرمایا صبر, سواد اپنا سے کے ساتھ صبر. مصیبت کے وقت منہ میں تپھر مارنا جو پٹواتے ہیں نا, پھر الحان جو وضو میں وہ ڈالتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ مجھ سے چاہے آپ نا بعد میں لے لیں, یہ اپنا میں دے دوں گا آپ لوگوں کو. تو یہ اس سے بھی آگاہی ہمارے پاس ہونی چاہیے. پھر اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے. اب جس کو پانی ضائع کرنے کی عادت ہے, وہ بیمار ہے, آپ اس کو سمجھائیں. اور ویسے بھی فزیکلی جو پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کو جلد کا کینسر ہو جاتا ہے. آپ ان کو کہیں کہ مٹی وہ لے لیں, وہ تیمم کریں, اللہ کے نبی کی حدیث سنائیں, انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں اتارے گا, وہ اپنے آپ وہ ٹھیک ہو جائے گا چند دن کے بعد. ہمارے پاس آتی ہیں 16 گھنٹے کا ریکارڈ ہے جی, یہ 16 گھنٹے بعد سے نکلتی نہیں جب تک ٹینکی پوری ضائع نہ کر دے, اس سے اس کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. یہ طریقے بتائے ہیں نا,
सहाबा में होता था ना ये मामला। सहाबी आता अर्ज करता या रसूल सल्लम कुछ दिनों से आपके बारे में, अल्लाह के बारे में बड़े ही अजीब वस्फ़ा आने शुरू हो गए हैं, आपके बारे में, कुरान के बारे में, दीन के बारे में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तरीका बताया ना, तू ये कह आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। उसने इसको पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने चंद दिनों के बाद उसको ठीक कर दिया। ये इलाज है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना। एक आदमी कहता है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों से नमाज में लज्जत खत्म हो गई है, इतने वसवसे आते हैं, हर वक्त यही लगता है कि मैं नमाज मेरी हुई नहीं हुई। एक बंदा आता है, सुभान अल्लाह कैसी नमाज पढ़ता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ फरमाएं कि जैसी खुशू से वो पढ़ता है मैं भी उस तरह पढ़ूं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे बकरा की 2 आयतें आती हैं, आखिरी आयतें, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि। आपने फरमाया तू इसको पढ़ा कर, ये इलाज है ना। अब वो फिजिकली आपने फरमाया, चंद दिनों के बाद उससे पूछा, उसको फरमाया तू इसको पढ़ा कर। अब हदीस में ये नहीं बताया कब पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है। अब मुझे पता चल गया ये इलाज है, इसको मैं चाहे सारा दिन पढ़ूं, कोई कदगन नहीं है। जिस चीज पर आपने कह दिया इसको इतनी बार पढ़ो, फलां वक्त पढ़ो, वो तो होगी सुन्नत। और जिसको आपने फरमाया कि इसको पढ़ा करो और कोई मिलता नहीं है कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इसको मैं चाहे जब मर्जी पढ़ूं, जितने बार मर्जी पढ़ूं। अब चंद दिनों के बाद आपने पूछा तेरे उस बंदे का, तेरे दोस्त का क्या हाल है। अर्ज की या रसूलल्लाह बेहतर है। आपने फरमाया तुम जानते हो वो कौन था? था वो तुझे लगा देता था कि देखो तुम तो नमाज ही नहीं पढ़ रहे हो, नमाज तो मैं सही पढ़ रहा हूं, क्योंकि उसको अल्लाह ने ताकत दी है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। वो तेरे सीने में वसवसा डाल रहा है, तुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया हुआ है, तेरा खुशू खत्म कर दिया। ये नबी है, मस्जिद के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद है, आपकी मस्जिद है, आपके सहाबी हैं, वो खुद अगर इस तरह वो वार कर, आपकी हैसियत क्या है। हम तो पुर फितन दौर में पैदा हुए हैं कि एक एक कदम पर फितना है। आप दीन का काम करें उसमें फितने, आप खैर का काम करें उसमें ज्यादा फितने आते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत बड़ा नुस्खा देने लगा हूँ। अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सब ने फरमाया कि जिसने सूरा कहफ की 10 आयात को याद किया, अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। आप बात को समझिएगा, कायनात में सबसे बड़ा फितना जो है दज्जाल का फितना है, तो बाकी फितने उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसको सुबह शाम हम पढ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक तआला हमें हर फितने से महफूज रखेगा। और आजकल तो दजाली फितने तो कदम कदम पर है। आप दीन का काम करें, नाउज़ शैतान की कोशिश है, चाहे वो जिन है या इंसान है, आपको किसी न किसी फितने में मुब्तला करने की कोशिश करेगा। अल्लाह हमें इन चीज़ों से महफूज फरमाए। तो ये बीबी का यही इलाज है कि उसको एक तो पानी से रोके, और ये उनको जब भी वुज़ू करें, अब तो वो बेचारी हाल में, उसके लिए दुआ ज़्यादा करें, कोशिश करें उनको बेरी के पत्तों से गुस्ल करवाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो उनके घर में है, जो नमाज रोज़ा करने वाला है, वो कोशिश करे कि अपने वुज़ू गुस्ल के पानी से, बाजू का किसी को नज़र लग जाती है, और नज़र जो है आप सबने फरमाया कि नज़र अगर कोई चीज़ तकदीर पे भारी होती तो वो नज़र है। मेरी आधी उम्मत कब्रों में चली जाती है नज़र की वजह से। तो इसका बेहतरीन तोड़ ये है, आप जब देखें कि मेरा बेटा बेटी एकदम अच्छे अंदाज में चलता चलता एक बेरा रवि पे आना शुरू हो गया, पूरी तौर पे आप ये कोशिश करें कि सबसे पहले अगर उसके अल्लाह ना करे पेट में या सर में दर्द नहीं हुआ, बगैर इस वजह से वो इस तौर पे निकल गया है, तो आप फौरी तौर पे उसको अपने वुज़ू गुस्ल के पानी से, खासकर वो नमाजी है आदमी, माँ हो, उस्ताद हो, बहन हो, बेटी हो, कोई हो, वो अपने वुज़ू गुस्ल का पानी उस पर डाले तो इंशाल्लाह उससे वो अल्लाह उसे शिफा दे देगा इंशाल्लाह ताला। चाहे जिन की नज़र हो, चाहे इंसान की नज़र हो, और जिन भी नज़र लगाता है, ये भी ज़हन में रखें। इस चीज़ की वजाहत करवा दें कि जो कि कहा जाता है कि कोई काम शुरू करने से पहले किसी को मत बताओ, इसमें रुकावट आ जाएगी। मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहती, ना करती हूँ, लेकिन ऐसा होते हुए देखा है। क्या ये भी नजर बद की किस्म है? इस मामले में रहनुमाई फरमा दें। मुझे समझ नहीं आई।
سر انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کسی کو مت بتاؤ، اس میں رکاوٹ آ جائے گی، تو کہتی میں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہتی، نہ میں کرتی ہوں، لیکن ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ نظر بد کی قسم ہے۔ بی بی اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں نا ہم۔ ایک میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جب تم کسی کام کو کرو، جن کے اس سے مراد وہ اس حدیث سے ہے کہ اپنی خوشیوں اور اپنے راز چھپاؤ، آپ کر کے دیکھیں، آپ کر کے دیکھیں، خاموشی سے جو کام کریں گے اس میں اللہ برکت دے دے گا۔ جب آپ نے فرمایا کہ نظر جو ہے اگر کوئی چیز بھاری ہے تو وہ بھاری ہوتی تو وہ تقدیر تھی، نظر تقدیر پر بھاری ہوتی ہے اگر، اور میری آدھی امت قبر میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے، تو جب آپ اپنے جب حکم ہے کہ اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپاؤ، تو ہمیں تو وہ پنجابی کی مثال ہے، ملدی تیلیے سے کرتے بیلی ہیں جی۔ شادی بیاہ میں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، آج اتنے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، 4 شادیوں میں سے 3 بچیاں آ جاتی ہیں، جو کوئی فزیکلی انفٹ ہو جاتی ہے اس کے گھر اس کا میاں، یا جاتے کوئی ایسا بات ہو گئی کہ طلاق کی صورت نکل آتی ہے۔ یہ صرف شو بازی، ہم شو مارتے ہیں جہیز کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، نہ اللہ کا شکر، نہ اللہ کی رحمت کی طلب، ہر وقت دنیا کا دکھاوا، لوگوں کو اتنا سا وہ کیا کہتے ہیں جھوٹا زیور پہنا دیا اور بڑھا چڑھا کے بتایا ہے یہ ہم نے اتنے تولے کا ڈالا اتنے، وہ پھر کس نے آپ پر پڑھنا ہے ماشاءاللہ، وہ کہے گا ہاں یہ حرام دا کتوں آ گیا ہے، نہ کرو بھائی۔ یہ لفظ جب ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مجھے پوری اس لیے میں نہیں بیان کر رہا، مین اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کام کرنے سے پہلے نا اللہ پر توکل کر کے اس کو کرو، چھپاؤ اس کو، پتہ نہیں کون دوست ہے کون دشمن ہے، کس کے دل میں حسد ہے، کس نے آپ کو دعا دینی ہے۔ ہم ابھی دماغ میں کوئی پلان ہوتا ہے، یہ میری زندگی میں کئی واقعات ہوئے ہیں، جو کام میں نے خاموشی سے کیا اس میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی، جس میں تھوڑی سی پھڑ ماری گیا، اچھا کام ٹیبل پہ پڑا ختم ہو گیا۔ تو چھپاؤ نا اپنی خوشیاں، اپنے راز چھپاؤ نا۔ قرآن بھی کہتا ہے، یوسف علیہ السلام کے والد اپنے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں کہ تم 11 ہو، 11 دیکھنا، ایک دروازے میں داخل نہ ہونا، لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ اکٹھے 11 بچے، ایک تو یوسف تھے نا علیہ السلام، ہے جی۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ کس نے پڑھنا ہے آپ پر، حالانکہ لالچ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی کی اچھی چیز کو دیکھو تو یہ پڑھ دیا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تمہیں اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ لیکن میں تو جل جاتا ہوں کسی کو دیکھ کر، دیکھتا ہوں کسی کے اچھے کپڑے تو مجھے جلن شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے پہنا میں نے کیوں نہیں پہنا، کسی کا گھر دیکھ لیا جلن ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے راز اپنی خوشیاں چھپاؤ، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اپنے کاموں کو راز میں رکھ کے کرا کرو۔ آپ اس کی تشہیر کرو گے تو کوئی بھی ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی ہو، پنجابی میں کہتے ہیں ہو پہ گئی، تو ریئلی ہمارے کاموں میں ہو پڑ جاتی ہے۔ اور اس سے کیسے بچنا ہے؟ ہم نے صبح شام فلق ناس 3 بار پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں، انشاءاللہ نظر بھی نہیں لگے گی۔ ایک خاتون کو اپنے اندر کچھ اثرات محسوس ہوتے ہیں، منزل سے افاقہ ہوا ہے اور ان کی بیٹی کو اپنے ارد گرد کچھ نظر آتا ہے جو وہ اشارہ کر کے دکھاتی ہیں کہ سامنے کوئی ہے، اور سسر جنات کو نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ خاتون ہر وقت ڈری رہتی ہے۔ بی بی اس گھر میں اثرات تو ہیں، ان بی بی کو بھی اثر ہیں، تو بعضوں کا جنات اپنا آپ دکھانا چاہیں تو دکھا بھی سکتے ہیں۔ تو بہترین اس کے لیے بچنے کا طریقہ یہ ہے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، میوزک سے بچا جائے، یہ اپنا کیا کہتے ہیں کھانے وانے جو ہے ڈھام کے رکھے جائیں، خاص کر صفائی کا خیال رکھا جائے، جالے نہ لگنے دیں۔ ہم صفائیاں تو کرتے ہیں، ہمارے کونے خدروں میں گند اسی طرح جمع ہوتا ہے، ہماری دیواروں کی نکریں جو ہوتی ہیں، کونے جو ہوتے ہیں وہاں پر جالے لگے ہوتے ہیں۔ صفائی کریں گے، صفائی نصف ایمان ہے، ان چیزوں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تلاوت کریں قرآن کی ذرا سی آواز نکال کے، ذرا سی منہ میں نہ پڑھیں، تھوڑی سی آواز نکال کے پڑھیں گی تو انشاءاللہ اس سے مخرج ہوگا، اس سے شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے وہ
وہاں سے چلے. ویسے بھی طریقہ جو بتایا کہ دسترخوان پر بیٹھیں تو بسم اللہ کر کے کھانا شروع کریں, اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھیں. یہ ساری چیزیں بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاتھ دھوئیں کھانے کے بعد, کھانے میں کچھ نہ چھوڑے. جو آپ نے برتن میں لیا, اب ہم نے یہ رواج ڈال دیا, بوتل پی تھوڑی سی چھوڑ دی, کی کہے گی بھوکی شودی ساری پی گئی ہے جی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے لیے مت چھوڑو, پلیٹ کو صاف کر کے کھایا کرو. یہ پیٹ کی جتنی زیادہ تر بیماریاں لگی, جو میں نے اس پر سرچ کیا ہے, یہ ان کو زیادہ لگتی ہیں جو کھانا چھوڑ دیتے ہیں پلیٹ میں, ان کو زیادہ لگتی ہیں. کیونکہ وہ جن نے مجھے خود کہا, اس نے کہا کہ جب تمہارا چھوڑا ہوا کھانا جو جس پر تم نے مس کیا ہوا ہے, وہ جب ہم لے لیتے ہیں تو وہ ہم بیماریوں کی صورت میں تمہارے اندر داخل کر دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا, میں نے خواب میں دیکھا بڑی عجیب سی چیز کھا رہی تھی, میرے منہ میں ذائقہ تھا وہ والا, جب میں اٹھی ہوں تو ایک دم مجھے کیا آنے, اس دن سے کیا آنے شروع ہوئے ہیں, آج تک رکے ہی نہیں ہے. ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس سے بچنا ہے نا, ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ, برتن کو صاف کر کے کھاؤ. شادی بیاہ پہ جاتے ہو, اتنی سی بھوک ہوتی ہے, اتنا جاڑ لیتے ہو, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا نہیں پوچھے گا. نبی علیہ السلام گھر میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک ٹکڑا روٹی کا پڑا ہوا, عزت والی چیز ہے, اس کی عزت کرو. یاد رکھنا اگر اللہ اس کو لے لے گا تو پھر دے گا نہیں. آج ہمارے رزق ختم ہو گئے. جس کے گھر میں رزق ہے اس کو ایسی بیماری لگی کہ ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھا ہی نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں رزق کا ختم ہونا. ہم نے کہاں فالو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ تو رحمت العالمین ہے. ایک بار ان پر درود دیکھتے ہیں اللہ, تو میں پھر بھی سلامتی کہاں ہے میرے اوپر؟ نہ میں محفوظ, نہ میرا بچہ محفوظ, نہ میرا گھر محفوظ, نہ باہر محفوظ. میں نے کہاں رحمت العالمین کی بات پر اثر کی, عمل کیا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کی اندرونی گرمی اور بیماری کی وجہ سے خارش ٹمبل ہو جائے, جس سے ہاتھ پاؤں اور جسم کے چند حصے بہت زیادہ خراب یا گلنے لگے, تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ خارش بچپن میں بہت زیادہ ادویات کھانے کی وجہ سے لاحق ہوئی ہے, اور اس مریض کو چند ماہ میں ہی جھٹکے لگنے شروع ہو گئے تھے, اور اس وجہ سے اس کا دماغ بھی کمزور ہے دوسرے بچوں کے نسبت. لیکن زیادہ تر یہ جو ہوتی ہے نا خارش کی بیماری, زیادہ تر یہ ہوتی ہے جنات کے مس کرنے سے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس اب بھی تصویریں موجود ہیں مریضوں کی, اور بچیاں آتی ہیں, شادی ہوئی یا شادی ہونے سے پہلے ایک دم چہرہ خراب ہو گیا, جسم دانوں سے بھر گیا, جسم پھٹنا شروع ہو جاتا ہے, یا خارش ہے ختم ہی نہیں ہو رہی کافی عرصے سے. یہ ساری شیطانی بیماری. ایک تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک دعا ہے, وہ آپ یاد کر لیں. بلکہ وہ دعا جو ہے حضرت شفا اس کا نام ہے, اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی, وہ آتی ہیں اجازت مانگنے کے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جدی دم جانتے ہیں. جدی سمجھتے ہیں جد کو, ہم خاندانی دم کرنا جانتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مدینے میں دم کر دیا کروں. یہ دم ہے جہاں پھوڑا پھنسی نکلتا ہے نا, ہم اس پر دم کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دم کو مجھ پر پڑھو, یعنی کہ اس کو سناؤ مجھے. وہ پڑھتی ہے تو آپ نے وہاں فرمایا تھا کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو. وہ پڑھتی ہے بسم اللہ تربتہ ارضنا بریقۃ بادنا یشفس کیمنا باذن ربنا. پھر اللہ کے نبی سے یہ طریقہ ثابت ہے کہ آپ لواب لگا کر زمین پر اپنی انگلی کو رکھتے مٹی پر, پھر آپ یہ دعا پڑھ کے جس جگہ لگاتے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا. آپ نے اس دم کو کہا, اس عورت کو کہا, شفا اس کا نام تھا. آپ نے فرمایا میری فلاں بیوی کو بھی سکھا دو. اب آپ جو بھی جس کو یہ جلد کی تکلیف ہے, اللہ نہ کرے, قرآن کی یہ آیت ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, یہ مجرد طریقہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں تعداد نہیں لکھی ہوئی, تو وہ اس میں وہ ہر نماز کے بعد 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھے, اور 3 بار یہی پڑھے, اور ایک آدھ بار نہ مٹی اس جگہ پر مل لے, صاف مٹی لے کر جو جگہ ہے. کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت سارے مریض, بلکہ بعض ڈاکٹر بھی بھیجتے ہیں ہمارے پاس, جو اسکن اسپیشلسٹ ہے نا وہ بھی بھیجتے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک ان کو شفا دے دیتے ہیں اس دعا کی برکت سے. بسم اللہ توبۃ ارضنا بریقۃ بادنا یشفس کیمنا باذن ربنا. تو انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دیں گے. فرق پڑ گیا ٹھیک ہے, ورنہ ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ اللہ اسے شفا دے. خواب میں یہ گوشت کا کثرت سے دیکھنا
گوشت میری سانس جو ہے وہ فریزر میں انہوں نے فریز کیا ہوا ہے. دوسرا مردوں کو بہت زیادہ دیکھتی ہیں, مردوں کو ساس سسر کو خواب میں بہت زیادہ دیکھتی ہیں. اور تیسرا گندگی خواب میں بہت زیادہ نظر آتی ہے, حتیٰ کہ وہ کہتی ہیں حیض کا خون بھی مجھے نظر آتا ہے, جبکہ مجھے حیض نہیں ہوتے. اب زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں ہوتے, لیکن وہ کہتی ہیں میں یہ خون بھی کثرت سے دیکھتی ہوں, مردوں کو دیکھتی ہوں اور گوشت بہت زیادہ دیکھتی ہوں, حتیٰ کہ خواب میں مجھے باٹی بھی نظر آتی ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے دو چیزوں سے ہوتا ہے, یہاں تو انسانی جادو ہے یا جناتی جادو ہے. اس کو اثرات بولتے ہیں, چاہے وہ جن کی طرف سے ہو چاہے انسان کی طرف سے ہو. تو خواب میں اس چیز کا اس کو ایک تو وہ زائل کریں, پرتوں سے نہائیں, کثرت سے آیات سحر جو ہیں سورہ فلق ناس پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کرے گا ٹھیک ہو. سب سے پہلے جب وہ خواب میں یہ دیکھیں تو اس کو زائل کریں. اور مردے کا خواب میں زیادہ تر آنا جو ہوتا ہے, چاہے وہ کتنا بھی عزیز ہو, یہ نعوذ اللہ اس کو اپنے زمان میں رکھے, جوڑوں کے درد کی نشانی ہوتی ہے, جب جوڑوں کی بیماری اس کو لگ جاتی ہے, جو زیادہ تر مردوں کو خواب میں دیکھتا ہے. بہترین اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صبح اٹھے یا جب بھی اس کی جاگ کھلے, جیسا بھی اس نے خواب دیکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ بعض اوقات خواب کو تو وہی سمجھے گا جو موقع اس کو دیا ہوا ہے. اگر اپنے ٹائم وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس طرح گائے, یہ اس طرح گوشت کا نظر آنا یا سانپ بچھو بھینسیں نظر آنی, یہ اس رات کی نشانی ہوتی ہے. صبح اٹھے, اٹھ کر اپنے صبر کرے, کیوں کہ ایک رات میں کئی خواب بھی تو آ سکتے ہیں نا, اچھا بھی آ سکتا ہے برا بھی آ سکتا ہے. اب جو برا خواب وہ سمجھتا ہے اس کو وہ ذہن میں لائے پہلے, پھر اس کے بعد 3 بار کرے تھو تھو تھو, اس طرح کر کے الٹے کندھے کی طرف وہ تھوک تھو کرے, پھر یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ نہیں تسی اعوذ باللہ 3 واری پڑھ کر تھو تھو کر دیا کرو, یہ حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں یہ طریقہ ہے, پہلے الٹے کندھے پر تھو تھو کرو گے, پھر یہ دعا پڑھو گے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا, اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. یہ 3 بار پڑھو گے, انشاءاللہ تعالیٰ اس خواب کا اثر ظاہر ہو گیا. اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے انشاءاللہ. اور رات کو سونے سے پہلے مست سونے کی دعائیں لازمی پڑھا کریں, بستر کو جھاڑ کے جایا کریں, چاہے ابھی بچھایا ہے ہاتھ مارے بسم اللہ پڑھ کے اس کو جھاڑیں. کسی ضرورت کے تحت رات کو اٹھتے ہیں, جب آپ دوبارہ واپس جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آؤ تو پہلے اس کو جھاڑ لیا کرو, تم نہیں جانتے وہ وہاں کون تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی حکمت ہے کہ تم نہیں جانتے وہاں کون تھا. بعض اوقات شیاطین آتے ہیں نا لوگ ہمارے پاس, یہ جی کمر میں ایسا ٹھیک نہیں ہوتا, بڑے ہیں سی ٹی اسکین بھی کروا لی ہیں. اب جب وہ خبیث کو پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں خبیث تو کیا کرنی پئی سائیں دے بستر تھے, یہ گئی ہے تو میں آ گئی ہوں اتنے آگے میرے سے بیٹھی تو میں اس کو نپ کی دعوے میں اس کو پکڑ لیا ہے جی. تو اس لیے یہ نبی نے بتا دیا ہوا ہے, تو ذرا کوشش کر لیا کریں, بستر جھاڑیں, اس پر بیٹھ کے پڑھیں, 3 بار اخلاص فلق ناس پڑھ کے آیت الکرسی پڑھیں, بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے ایسے کر کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیں. جس کے لیے اللہ نہ کرے فجر بھاری ہو وہ سورہ کہف کی یہی 10 آیتیں پڑھے, انشاءاللہ ایک دم اٹھ جائے گی وہ انشاءاللہ. ایک دعا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت سہلا. اس بات پڑھ کے سوئے انشاءاللہ فجر تہجد اس پر ہیوی ہوئی نہیں, ایزی اٹھے گا انشاءاللہ. میرے گھر پر, مجھ پر اور میرے بچوں پر جادو کے اثرات ہیں جو کہ نسل در نسل ہیں. میں بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں, اس کا نام سمیہ نواز ہے. وہ بچپن میں مغرب کے وقت ایک پارک میں ڈر گئی تھی, یعنی کہ پارک میں وہ کسی گئی نہیں تھی تو وہ ڈر گئی وہاں پر. بیٹی کے سر اور معدے میں درد رہتا ہے اور اکثر گھبراہٹ ہوتی ہے. کانوں کے معاملے میں بہت حساس ہے, کانوں کے آس پاس بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتی, خوفزدہ رہتی ہے, بہم ضد اور غصہ بہت کرتی ہے, طبیعت میں چڑچڑا پن ہے اور سستی رہتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گروتھ نہیں بچی کی ہو پا رہی صحیح طرح, اور رشتے کا بھی کوئی سبب نہیں بن رہا. نماز اور قرآن میں دل نہیں لگتا, پڑھتے ہوئے بے چینی ہوتی ہے, اذان کی آواز پر بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ میری اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, بہت بیمار رہتی ہوں. میرے شوہر کی وفات بھی جادو کے سبب سے ہوئی.
اثرات ہیں ان کو نا، اس بچی کو بھی اس کی والدہ کو بھی ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ علاج کریں، انشاءاللہ اللہ کرے گا۔ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری، اس کا علاج پہلے اتارا ہے۔ خاص طور پہ ان ماؤں کو خیال رکھنا چاہیے بچپن ہی میں ان کے جب اس کی 3 4 5 سال کی عمر ہو جائے بچی کی خاص کر کے، تو نوکروں سے ان کے کپڑے نہ دلوائیں، پہلے ان کے جو پجامہ ٹیپ ہوتا ہے اس کو چیک کر لیں کہ اگر اللہ نہ کرے اس عمر میں اس بچی کو لکوریا شروع ہو گیا ہے یا اس کے سر سے جوئیں نہیں ختم ہو رہی، تو سمجھو اس کو اثرات ہو گئے ہیں، پھر اس وقت اس کو علاج کروانا ہے جب جوئیں ختم نہ ہوں۔ یہ یاد رکھ لینا، یہ شیطان کی طرف سے بیماری ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جوئیں والے جب مرد ہو یا عورتیں اس کا سر منڈوا دیتے تھے، تو یہ خواب میں بھی جوؤں کا دیکھنا یہ اثرات کی نشانی ہے۔ تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے، اور آپ اپنے اذکار صبح شام کریں۔ اگر حد سے زیادہ یہ جو ہے نا اس بچی کا باقاعدہ علاج ہوگا، جب علاج ہوگا تو اس میں تھوڑی سی شدت آئے گی، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب ایسے بندے کا شیاطین ان کو روکتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ علاج بند ہو جائے، وہ ان علاج کو پسند کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تعویذات ہو گئے، جیسے الٹے سیدھے کام لوگ گھروں میں بلا لیتے ہیں معالجین کو، وہ بدبخت آ کر شعبدے بازی دکھاتے ہیں، یہ میں نکالتا ہوں، وہ سب کچھ اپنی طرف سے خبیث کرتا ہے مگر آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ شیطان بھی دیکھتا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مجھ سے بھی بڑا خبیث ہے، تو لہذا وہ چند دن کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا تھا، جس دن آیا تعویذ نکلیں تو ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ ایسا اثر آتا ہے کہ پھر برداشت نہیں ہوتا۔ اس بہترین ہے بی گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، صبح شام کے اذکار کیے جائیں، صفائی رکھی جائے، اور اگر اس نہج پر مریض پہنچ گیا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے بچیاں آتی ہیں ایک دم ان کے سر جو ہے نا بالکل گھونسلہ بن جائے، بالکل جیسے چڑیوں کا گھونسلے نہیں ہوتے، جیسے آپ نے ابابیل کا گھونسلہ دیکھا ہو، بالکل کھل ہی نہیں سکتا، اس طرح کے ان کے سر ہو جاتے ہیں بیچاریوں کے۔ فوری طور پہ اس پر ویٹ مت کریں، فوری طور پہ اس کو منڈوا دیں۔ اگر آپ جتنی دیر اس کو رکھیں گی آپ سمجھو کہ آپ پھنس گئی ہیں، آپ اس میں خبیث نے کام کر دیا۔ اب اسی طرح ایک دم اگر کپڑے پھٹنے شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس ایک بچی آتی ہے ہماری اپنی ہے، یقین جانے میرے ادھر بیٹھے سے زخم لگتے ہیں، بیٹھے ہمیں وہاں پر نا، وہ پھر اس کا بھائی ہے مدینہ یونیورسٹی کا، سارا خاندان عالم ہے ان کا، خود بچی عالم ہے، آپ اس کی تلاوت سنیں تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں سنتی رہوں۔ یقین جانے اس نے مروڑا ہوتا ہے، اس کی گردن مروڑی ہوتی، پھر بھی وہ تلاوت کرتی ہے۔ اس کو یہ میرے پاس ہے اس کی تصویر، یقین جانے اس کو پھر 10 12 ٹانکے لگانے پڑتے ہیں، ایک دم یہاں ایسے جیسے چھری سے کٹا، بازو کٹ گیا، ایک دم ادھر ہی سارے کیمروں میں سارا کچھ آ جائے۔ تو اللہ کی قسم دوری اللہ سے، ہم اذکار سے دور ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت بڑے علماء جو ہیں وہ نہیں کرتے۔ جب میں جاتا ہوں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے نامی عالم ہیں، لیکن اذکار میں اتنے وہ پیچھے تھے۔ اب جب سے ان کا مسئلہ ہوا ان کو سمجھایا، بھائی تمہیں تو اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھنے لگے تو پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے۔ جب وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے دعائیں یاد کرو۔ یہ بچیاں بھی جو آپ کے پاس جو مدارس کی یہاں کی جو بھی ہیں بچیوں کو سب سے پہلے دعائیں سکھایا کریں، پھر ساتھ قرآن، پھر ترغیب دیں کہ بیٹا صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، چاہے گھر لازمی نماز پڑھنے کے بعد بولنے سے پہلے یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتانے لگا ہوں جس پر فرشتے بھی آپ پر رحمت کی دعا مانگیں گے، آپ پر حفاظت کے لیے کہیں گے اللہ کو اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ جیسے ہی سلام پھیریں، آپ بات کیے بغیر جگہ چھوڑے بغیر 2-3 بار پڑھنا ہے آپ نے مغرب اور
فجر میں اب ہر چیز سے محفوظ ہیں، بولے بغیر پڑھنے کے بعد آپ 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہنڈی پکاتے رہتے ہیں، مرچاں پانیاں بھول گئی ہیں، ہاں جی وہ پھر جیسے ہی سلام پھری تو نال اتنی مرچاں ہانڈی لگ گئی ہے بند کر دے چولہا، وہ تم ہانڈی پکا نماز پڑھ رہی ہو ہنڈیاں پکا رہی ہو۔ خوش و خضوع کے ساتھ ترجمے کے ساتھ نماز سیکھیں کہ مجھے پتہ چلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، ہم سب کو الرجی کی بہت شکایت ہے۔ میری ایک بیٹی کو مرگی کے بھی آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں، 3-4 دفعہ بے ہوش ہو چکی ہیں، اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ میرا اکثر دماغ معروف رہتا ہے، پورا دن سوچ کر گزر جاتا ہے، گھر میں کوئی روٹین نہیں بن پاتی، ٹانگوں میں پھولن رہتی ہے، رات کو سوتے وقت دباؤ محسوس ہوتا ہے، سر کی جوئیں ختم نہیں ہوتی جتنا مرضی سر صاف کر لو۔ اس کا بھی باقاعدہ علاج، اس کو نہ مرگی ہے لیکن اس کو جناتی مرگی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو مرگی کا مریض ہوتا ہے نا، جو ہماری اسسمنٹ ہے کہ 99% جناتی مرگی ہوتی ہے، 1% عضوی مرگی ہوتی ہے، چوٹ لگ گئی کوئی کسی وجہ سے اس کو، لیکن زیادہ تر جناتی مرگی ہوتی ہے۔ ایسے مریض کو فوری طور پہ گھر میں اگر کوئی مرد ہے تو وہ اذان دے اس کے سیدھے کان میں، ایک بار فاتحہ پڑھے ایک بار اذان دے۔ اگر کوئی عورت ہے تو وہ سورہ رحمان پڑھے، اور جب ان آیات پہ پہنچے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماء، اس کی طرح تکرار کرے 3-4 بار، نہ بس زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر مریض کے ہاتھ مڑ جاتے ہیں اس کی کھولنے کی کوشش نہ کریں، اگر اس کی مٹھیاں بند ہو گئی اور اس میں قوت آ گئی ہے، اگر وہ زور زمائی کرتا ہے یا مارنے کی کوشش کرتا ہے تو کوشش کریں کہ ڈرے مت، اس کی کوشش کریں انگوٹھے کھول لیں۔ عموماً جب مریض بے ہوش ہوتا ہے جو جناتی مرگی کا ہوتا ہے تو اس کی مٹھیاں اس طرح بند ہوتی ہیں، انگوٹھے اس کے اندر چلے جاتے ہیں یا ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اس کے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کا ہاتھ کھولیں اور مٹھی نہ بند ہونے۔ جب آپ مٹھی کھول لیں گے چاہے وہ کتنا بھی، ہمارے پاس آتے ہیں 10 بندوں نے باندھا ہوتا ہے، مرد ہے عورتیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ٹیکنیک سے، یہ ایک ٹیکنیک ہے اللہ کے فضل سے، اس کے مٹھی نہ بند ہونے دیں پھر اس کا زور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ محفوظ، جن کو خارش کی بھی بیماری ہے اور جن کو یہ اس قسم کا مسئلہ، سارے گھر میں اسیر زدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ کوشش کریں کہ یہ نا 3-4-5-7 بار نا بیری کے پتوں سے غسل کریں اور سورہ بقرہ کی جتنی تلاوت کر سکتی ہیں کریں، اور صفائی وغیرہ رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ اور جمعے تو اس کی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، دھونی دے دیں اس کو، کیا کہتے ہیں 3-4 چیزیں ملا کے، یا خالی کلونجی کی دھونی دے دیں، اس سے بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک ہوتی ہے مر مکی ملتی ہے، ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، یہ وہ ہے مر مکی ہے، پھر لوبان ہے، اور حالیوں اس کو کیا ہے، پنجابی میں حالیوں کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں حب الرشاد بولتے ہیں، حالیوں کو شیخ بھی بولتے ہیں، عربی میں شیخ بھی بولتے ہیں، حب الرشاد بھی بولتے ہیں، پنجابی میں اس کو حالیوں بولتے ہیں۔ یہ 3-4 چیزیں مکس کر کے دھونی دیں سر میں، گھر میں ویسے بھی جراثیم ہوتے ہیں، کلینوں میں بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو جراثیم ہے جیسے یہ کرونا شونا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں کل دو رہا ہے، تو اس سے بھی یہ ختم ہو جاتا ہے، مچھر بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ خاص کر جوئیں جو جن کو زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ان کو سر کو دھونی دیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ خواب میں کالا کتا دیکھنا یا چھپکلی کا دیکھنا، شیر کا دیکھنا، اس کی کیا علامت ہے؟ ہاں، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ سب سے ان تینوں میں سے سب سے خطرناک جو بیماری ہے وہ ہے چھپکلی دیکھنا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے تجربے کیے ہیں کہ میں سوچتا ہوں، میری عادت ہے میں تحقیق کرتا ہوں نام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا اس میں کوئی پیچھے کچھ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کالے کتے کو مار دیا کرو، فرمایا نا، جس کے یہاں 2 نشان ہو سفید ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوے کو مار دیا کرو، چیل کو مار دو، چھپکلی کو مار دو۔ پہلے نشانے پہ مار گئی اتنا ثواب، اگر نشانہ چوک گیا تو
اتنا ثواب ہے نا، حدیث ہے نا. تو میں نے بہت سارے تجربے کیے، کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے پریکٹیکل بہت کیا. مجھے 35-40 سال ہونے کو ہے اس کام کو. تو میں نے جس کینسر کے مریض سے میں نے اس کو چھپکلیاں مروانی شروع کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا. کینسر کا مریض جو ہے نا، یا آپ کو اللہ نہ کرے یہ جج کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھر میں کسی کو اس قسم کی بیماری نہیں ہے، تو دیکھیں کہ اگر چھپکلی دیکھ کر آپ کو بھاگتی نہیں ہے یا زمین پر چلتی ہے تو سمجھے کوئی نہ کوئی مریض کینسر کا ہے گھر میں. آپ چھپکلی کو مارنا شروع کر دیں تو اللہ کرے گا اس سے مروائیں جو بیمار رہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا. خواب میں آنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اس کو زائل کر دیں. صبح اٹھیں، کوئی مشکل نہیں ہے نا، 3 بار تھو کیا اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا. اگر بہت زیادہ آتا ہے یا چھپکلی باقاعدہ جسم پر گرتی بھی ہے، بات چھپکلی ہوتی ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، آپ بولیں گے یہ سلفی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں پاگلوں والی. یہ ایک بچی تھی اسلام آباد میں، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کے ساتھ نا وہ چھپکلی باتیں کرتی تھی. جب میں نے بولا نہیں ہو سکتی جب تک اس کو مارو گی نہیں. میں نے اس کے نوکروں سے جب مروا گالیاں دیتی تھی کہ تم نے میری سہیلی مروا دی. اللہ میں چھپکلی کو دیکھتے ہی مار دیا کریں. میری امی کے پٹھے اور گردن میں شدید درد رہتا ہے. گھر میں چیزیں رکھی وہ غائب ہو جاتی ہیں، پھر واپس مل جاتی ہیں. گھر میں چہل پہل بھی محسوس ہوتی ہے، ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی بار بار مجھے گرا دیتا ہے الٹے. تو یہ بھی گھر میں چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ ان کے اثرات ہیں. چیز رکھی غائب ہو گئی، تھوڑی دیر بعد پھر مل گئی. پردہ ہل گیا، بتی جل گئی، بجھ گئی، اے سی چل گیا، بل گیا، ہنڈیا پکائی غائب ہو گئی. یہ ساری چیزیں یہ شیاطین کرتے ہیں. ان سے بچنے کا طریقہ بہترین اللہ کے دین کے اذکار ہیں. اگر پھر بھی یہ تنگ کرتی ہیں، پھر کوئی ایسا مالک ڈھونڈے جو کوئی قرآن و سنت کے مطابق کام کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کرے گا، اللہ ٹھیک کر دیتا ہے. خواب میں سانپ، بلی، جادو کرنے والی، یہ سب کوئی چیز ہے، وہی اثرات کی نشانی ہوتی ہے. جیسا وہ پوچھ رہی ہے کہ جب وہ جادو کوئی عزیز کوئی جادو کر رہے ہیں اور عورتیں میرے منہ پہ تھپڑ مارتی ہیں جب میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں، تو بھی باقاعدہ وہ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، اس کو باقاعدہ مارتی ہیں، روکتی ہیں. بعض اوقات میرے پاس آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، مدارس کی آتی ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہمارا ایک مدرسہ تھا، وہاں پر 200-250 لڑکیاں تھیں، تقریباً سب بیمار ہو گئی تھی. تو ان کے جولی میں قرآن ہے وہ ایک دم غائب ہو جاتا تھا، تو ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتی تھی. تو یہ جو ہوتے ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ان کو بھگانے کا طریقہ سوائے یہ صبح شام کے اذکار کے میں نے اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا. پھر ہم جب آتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو خبیثوں کو بلا لیتے ہیں. جو بھی اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، کسی پر اللہ کرتا ہے ہمارا زور چل جاتا ہے، ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، مار دیتے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ کئی مہینوں تک ہمارے سے مقابلے کرتے ہیں. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ، کبھی اللہ نے مجھے کسی کے سامنے رسوا نہیں کیا، الحمدللہ. شکر. میرا نام تسنیم ہے. اللہ کا خاص فضل ہے کہ میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتی ہوں اور کافی تسبیحات بھی کرتی ہوں. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے موکلات پیدا ہو جاتے ہیں جو تنگ کرتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، کبھی رقم گم ہو جاتی ہے اور کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، اور گھر میں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اور بھی لوگ آباد ہیں. اچھا بی بی، ایسا ہے، سب سے پہلے میں آپ سب کو نصیحت کروں گا، اپنی نوافلی عبادت کرتی ہوں، یہ میں فلاں تسبیحیں کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، یہ سمجھے کہ آپ نے کہا نہیں تو گئی نہیں، اس کو چھپایا کریں. پھر بعض کا ایسا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں جب میں گھر میں ہوتا ہوں مجھے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی میرے پاس ہے. میں کچن میں ہوں تو ایسے لگتا ہے کوئی میرے پاس ہے. میں ٹوائلٹ میں ہوں، غسل کر رہی ہوں تو جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. تو یہ ہم دعاؤں میں کوتاہی کرتے ہیں. پھر یہ شیاطین جو ہے نا یہ ہر جگہ موجود ہیں. گھر میں جو رہتے ہیں ان کا بھی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صرف دیکھیں نا ٹوائلٹ میں نے بالکل نیا بنایا ہے، کوئی ابھی کسی نے تھوکا بھی نہیں ہے. پھر بھی جب میں ضرورت کے لیے جاؤں گا تو میں کیا پڑھوں گا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.
کہ اللہ میں تیری پناہ میں، یعنی کہ ان میں پلیت بھی ہیں، ان میں صاف بھی ہیں، یہ کرنا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے اندر جا کر پڑھتے ہیں، دعا کو باہر کھڑے ہو کر پڑھیں، الٹا پاؤں اندر ڈالیں نکلتے ہوئے، یہ طریقے بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر میں بچپن ہی سے میں اپنی اولاد کی تربیت کرتا، مجھے بتاتا، ہمارے تو والدہ نے الحمدللہ یہ دعائیں سکھائیں تو ہمیں ابھی تک یاد ہے، اب تو یاد کریں تو مہینہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں بچپن میں ہی سکھانی چاہیے نا بچوں کو، تو انشاءاللہ پھر یہ چیزیں قریب نہیں آتی۔ تو ہماری تو نصیبت یہ ہے کہ ہم دین پر اس وقت آتے ہیں جب رگڑا چڑھ جاتا ہے، صدقہ بھی اس وقت دیتے ہیں جب بلا چمڑ جاتی ہے، کہ نہیں جب کچھ ہو گیا نہیں 2 کالے بکرے لے آؤ قربان کر دو، کالے چٹے کیوں نہیں ہے جی؟ جب بلا چمڑ جاتی ہے اس وقت ہم صدقہ دیتے ہیں، صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے، پہلے 2-4 روپے کٹ دیا کرو صدقے دے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بلائیں قریب نہیں آتی۔ اچھی بات بھی کر دیا کرو، ہر وقت بیٹھے چگلیاں نہ کریا کرو۔ قرآن پڑھ کے گئی ہیں، جا کر اس کی وہ دیکھو پاگلوں کی طرح آئیے نماز پڑھنے، بمیں بنائی ہوئی تھی، چڑیل لگتی تھی، تجھے کیا ملا؟ سارا ضائع کر دیا تو نے مردے بھائی کا گوشت کھا لیا، مردے بھائی کا گوشت حرام ہے، ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھاتی ہے، سارا دن تیرا چگلیوں میں چلا جاتا ہے، غیبتوں میں چلا جاتا ہے، پھر کہتی ہے شیطان رات کو آ کر اوپر بیٹھ جاتا ہے، میرے ناک میں پھوکے مارتا ہے۔ تجھ پر تو اثر ہے، تم نے تو خود ضائع کیا یہ سارا کچھ۔ بچو، جھوٹ سے بچو، مذاق سے بھی جھوٹ نہ بولو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مذاق میں جھوٹ کو ترک کر دیا، فساد کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنت کے ایک مقام دلاؤں گا۔ تو میں تو ٹکے کی خاطر لڑتا ہوں، جگہ میری جگہ سے آگے بہ گئی ہے، فلان لگتی ہے جی، ہاں مسجدوں میں لڑائی ہیں، مدرسوں میں لڑائی ہیں، میں یہاں بیٹھتی تھی، تو ہے کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندو دل بڑا کرو، مسلمان ہو۔ صحابہ کی مثالیں دیتے ان کے پاس چل کے تو دیکھو نا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیویاں ہیں، عبد الرحمن بن عوف کے پاس بیوی نہیں ہے، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر دیں، 2 گھر ہیں میں ان کو گھر دیتا ہوں۔ یہ ہے اسلام۔ میں کسی کو اچھے کپڑے پائے دیکھتا نہیں ہوں، جل جاتا ہوں۔ مجھے تو حکم ہے جب کسی کی اچھی چیز کو دیکھو تو یہ پڑھ دو، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ حسد نہ کرو، حسد اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا حسد کو کچھ نہ کہو، وہ خود ہی اپنی آگ میں جل جائے گا۔ اور اس پر کام کرنا ہے ہم نے، ایک دوسرے کے لیے محبت، پیار، قربانی کرو۔ اس نے کوئی بات کہہ دی ہے، اس کی سمجھ اتنی ہے، ایک 15 سال کی بچی آپ کو بات کہتی میری عمر 50 سال ہے، تو آپ اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے اس کو اگنور کر دینا۔ ہم تو اس کو ماسی سمجھ کے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، اخلاقیات ہے، ہم نے اخلاق کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور جب ہم 4 باتیں دین کی سیکھ لیتے ہیں، ہم دوسرے بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، اور یہی ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے یہ چیز۔ پھلدار درخت تو وہ ہے نا، اس کی مثال وہ ہے، جتنا اس کو پھل لگتا ہے اتنا وہ جھکتا جاتا ہے۔ تو ہمیں کانٹے لگتے ہیں، 2-3 کانٹے لگ گئے، ایک سبز پردہ لگ گیا، پر کوئی 2 لفظ پڑھنے کے لیے آگے، بولنے کے لیے آگے، تو ہم سب کے درخت سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان تو بیٹھا ہوا ہے، داؤ لگا کے بیٹھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے دل پر سونڈ رکھے تیار بیٹھا ہوا ہے، جیسے اس کا داؤ لگتا ہے یہ تمہیں اچک لیتا ہے۔ تو اس کے بچنے کے طریقے یہی ہیں جو اللہ کے فضل سے ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں۔ اپنے دلوں کو بڑا کرو، معاف کرنا پسند کرو۔ اللہ کو کہتے ہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ کو یہ کہتے ہو تو میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ دفعہ کدی میں تھکا نہ رہے منہ تھے، واہ جی واہ، اللہ کو کہہ رہی ہے تو معاف کر دے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، تو میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواب میں اکثر دودھ پلاتے ہوئے چھوٹے بچے کو دیکھتی ہوں، کبھی فیڈر سے اور کبھی بریسٹ فیڈ کراتی ہوں۔ اکثر خواب میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، تو دودھ پلانا کیسے؟ یہ اچھا خواب نہیں ہوتا دیدی،
خاص کر کماری بچی یا وہ بچی ہیں جن کو جو بھی ان کے بڑی عمر میں آ گئی ہیں، بچے ان کے جوان ہو گئے ہیں، یہ اچھا خواب نہیں ہوتا. جو ایسے معالج میں بات کرتا ہوں، ان کے بچے کو فیڈ کرانا یا بچے کو گود میں لینا یا بچے کو خواب میں دیکھنا کہ میں اس کو جنم دے رہی ہوں، یہ انتہائی خطرناک خواب ہوتا ہے. ایسے معالج میں کہتا ہوں اللہ محفوظ رکھے. گھر میں آوازیں بہت محسوس ہوتی ہیں مخصوص حصوں میں، چھت پر ہر وقت محسوس ہوتا ہے کہ کوئی یا بھاگ رہا ہے. سر پر بال نہیں، بہت علاج کرایا، کوئی فاقہ نہیں، چڑھ جاتے ہیں. اس کو بھی میرے حساب سے اس طرح بھی نظر ہو جاتی ہے ایسے بچے کو یا عورت کو یا مرد کو جس کو ایک دم دانے نکل آئے یا اس کے بال گرنے شروع ہو جائے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ اس لیے حکم ہے نا کہ اپنے خاص کر بیویوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے جن کو بالوں کو سمیٹا کریں نا، ان کو باہر پردے سے نہ نکالا کریں. تو ہم تو جاتے ہیں بازاروں میں شادی بیاہوں میں ایسے ایسے کر کے دکھاتی ہیں لوگوں کو کہ یہ میرے بال ہیں جن کر کے پھر دیا، پھر تھوڑی دیر بعد گنجیاں ہو جاتی ہیں، پھر آئیے سیلفی صاحب بال سارے گر گئے. اس کو چھپاؤ نا، گت کریا کرو نا، گت کرے نا. آپ کھلے جوڑ کے پھرتی ہو تو پھر وہ پکڑتے ہیں. بال ہی تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر ہی تو جادو ہوا تھا، جڑا ہوا بال. اگر آپ نے بال بنائے ہیں کنگھی سے، اگر جڑ سے ٹوٹا ہے اس کو ایسے نہ پھینکو، اس کو کاٹ کے پھینکو. کاٹے ہوئے بال پر جادو نہیں ہوتا، ثابت بال پر جادو ایک دم ہو جاتا ہے. تو بالوں کو کاٹ کے پھینکا کریں ہم، اور پھر کئی سنبھال کے رکھ لیتی ہیں پورا بورا بھرا ہوا. صرف میں بال رکھتی تھی الماری میں، اب کچھ دنوں سے بال سے وہ سارے غائب ہو گئے. میں بولا لے گیا ماموں، اب ماموں تجھے کھانے میں دے گا بال. اب تم جب کئی آتی بیچاری ہیں، جب میں کھانا کھاتی ہوں بیچ میں سے بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، جب میں کھانا کھاتی ہوں بیچ میں سے ناخن نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، پخانہ کرتی ہوں اس میں سے بال آتے ہیں، پیشاب چھوٹا کرتی ہوں اس میں سے بال آتے ہیں. بالوں کے لیے بھی ہے کہ اس کو کاٹ دو، پھینک دو. اس کو کیوں سنبھال کے رکھتی ہو؟ لوگ تو جھنڈ بھی سنبھال دیتے ہیں پہلے دن بچے کی جو 7 دن کی ہوتی ہے، ناڑو بھی سنبھال کے رکھ لیتے ہیں جیسے یہ سونے کا بن جائے گا. یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے، وہ گندی چیز ہے. صدقہ دو، اس کو پھینکو. تم ہندو ہو؟ سارے طریقے تو ہندوؤں کے ہمارے اندر ہے. ناڑو بھی سنبھال لیا، جھنڈ بھی سنبھال لی. بعد میں پتا چلا جی پوٹلی کتنے پتہ نہیں لگتی، انہوں نے کتنے رکھ دیتی ہے. وہ لے گیا مانو، اب وہ اس پر عمل کرے گا، عمل کرے گا. ساری زندگی وہ بچہ بچی بیمار رہے گا. یہ طریقے ہمارے اسلام میں نہیں ہیں جو ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. خواب میں دانت گرتے یا ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. دیکھیں جی 3 قسم کا خواب ہوتا ہے دانت ٹوٹنے کا. سن لو غور سے، مجھ سمیت. میں پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، زیادہ تر اللہ نہ کرے دانت وہ دیکھتا ہے میرے ٹوٹ کے میرے ہاتھ میں آ گئے، اس میں تھوڑی بہت خیر ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو ذرا کنٹرول کرے، ان کے چگلیوں سے غیبتوں سے بچے. ہو اللہ نہ کرے اگر اس کی جھولی میں آ گیا، یہ تو زیادہ خطرناک ہے. اگر اس کی میں تعبیر نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح پھر نا بعض کا شیطان بھی سنتے ہیں، وہ پھر آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اس طرح کے خواب لانے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو خواب میں دیکھے کہ میرا دانت زمین میں گرا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے. بس کوشش، اس کا علاج یہی ہے کہ خواب کو زائل کر دیں اور کوشش کریں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں. بس جو یہ اتنی لمکتی ہیں نا زبانیں، اتنی یہ جھاڑو جو دیتی ہیں، اس نے ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا. یہ ہمارے لہجے اور ہمارے رویوں نے گھروں کو تباہ کر دیا. تو اس کو سنبھال لو. اس کو کسی کو بات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو. آپ بات کریں گی، لکھی گئی آپ کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہا نا کہ وہ دیکھو چھوٹے قد والی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے اثرات ایسے ہیں کہ اگر میں اس کو سمندر میں ڈال دوں تو وہ کڑوا ہو جائے. یہ اثرات ہیں، سمندر کڑوا ہو جائے. بات کے اثرات ہیں. کسی پر لعنت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت بیجا کرنے والے پر لوٹ کر آ جاتی ہے. نکاح کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بچی حرام ہے اس کے لیے، لیکن وہ اتنا کہہ دیتا ہے مجھے قبول ہے تو وہ حلال ہو جاتی ہے. زبان سے کہا. 60-70 سال اکٹھے میاں بیوی رہے، منہ سے نکلا طلاق، 60-70 سال کی زندگی برباد.
منہ سے نکلا یا اس نے توڑا مارا یا بم مارا؟ زبان کو سنبھالو، زبان کو، یہ لکھا جاتا ہے، یہ ہر چیز لکھی جاتی، کسی کو اچھے القاب سے پکارو۔ قرآن کہتا ہے تم قرآن پڑھنے والی ہو، لوگوں کو نصیحت بھی ساتھ ساتھ کیا کریں، خالی اپنے تک محدود نہ رکھیں اس کو۔ یہ بھی پکڑ کی بات ہے، اللہ نے آپ کا سینہ کھولا قرآن کے لیے، وہ آپ بیٹھ گئی گھر میں، آپ اس کو آگے پھیلائیں۔ ایک بندہ بھی آ گیا، اے علی خیال کرنا، پہلے تبلیغ کرنا، اگر ایک بھی تیرے کہنے پہ راستے پہ آ گیا تو تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب تک بڑا مجمع ہو مجھ سے بولا نہیں جاتا، جب تک بڑا مجمع ہو مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ ابے الو تجھے چاہیے اگر اللہ کے لیے کرتا ہے تو ایک کو بٹھا لینا، ایک کو سنا دینا اگر اللہ نے تجھے توفیق دی ہے تو۔ بعض لوگ ہماری بہنیں بھائی ڈسارڈ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کڑیاں آندی ہیں نہیں کہ محلے دے دو تین ہی آندی ہیں، تو آتی ہیں تو آ تو رہی ہیں نا۔ تجھے جنت چاہیے کہ لیڈر بننا ہے تم نے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور یہ بس چلو جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرے لیے بھی دعا کیا کریں اللہ استقامت دے۔ گھر میں پیشاب کی بو کا پھول پھیل جانا جنات سے تعلق؟ ہاں جی، یہ جنات سے تعلق۔ یہ انگلینڈ میں ایک میرے استاد فوت ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے کا بہت بڑا مدرسہ ہے، تو وہ بیچاروں کا ایک دفعہ فون آیا، سلفی صاحب پورے مدرسے میں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کی، تو کہتے ہیں پورے مدرسے میں بدبو آتی ہے پیشاب کی، یہ بڑے گندے ہوتے ہیں، خبیث نا، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، میں آپ کو تصویریں دکھاؤں آپ دیکھ نہیں سکتی جو گھروں میں آ جاتی ہے نا۔ اور آج کل تو ان خبیثوں نے بھی موبائل کی سیلفیاں بنانی شروع کر دی ہیں نا۔ اب ایک بچی آتی ہے، اس خبیث نے اس کے ساتھ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے موبائل میں کب فوٹو آیا، کس سے آیا، کس طریقے سے آیا۔ اب وہ سوئی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے تصویر بنائی ہوئی ہے، میرے پاس ہے۔ بیٹا میں نے جو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے جو حدیث بتائی ہے، وہ دعا بتائی ہے نا، یقین جانے ہر قسم کی کاروباری بندش جو ہے نا، کاروبار میں جو کمی بتائی ہے، اس میں 3 دعائیں یاد کر لو۔ ایک اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین، ایک اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ۔ واللہ امامہ رضی اللہ فرماتے ہیں جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتایا، میں نے اس کو صبح شام پڑھنا شروع کیا، اللہ نے میرے حالات سنبھال دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مقروض ہے جو یہ پڑھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک، احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر اس پر قرضہ ہے تو اللہ اس کو اتار دے گا۔ یہ ہے لیگلی طریقہ۔ اور جن کو رشتے نہیں ہوتے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، بچیوں میں، ایک تو وہ اپنے آپ کو بہت سادہ رکھیں، بمیں نہ بنائیں، 3 رنگ نہ پہنیں، لال، کالا اور لیمن کلر، اس کا جوڑے نہ پہنے، لائٹ کلر جس کو ساتھ ساتھ خوف بھی آتا ہے وہ لائٹ رنگ کے کپڑے پہنے، لائٹ جیسے یہ بچی کا وہ جو دوپٹہ ہے اس ٹائپ کے کپڑے جو ہے نا، یعنی کہ کالے ڈارک کپڑے جو ہے نا جیسے نیوی بلو ہے یہ نہ پہنے تو اس کی وہ بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ پھر دوسرا یہ ہے، دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اس عورت پر جو بویں بناتی ہے بنواتی ہے، سر پہ جوڑا نہ بنائے، چہروں کو نہ گدوائے، چھنچھناتا زیور نہ پہنے، مردوں میں جب جائے یا بازار میں جائے تو خوشبو نہ لگائے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، باقی ایک مجرب نسخہ ہے، الحمدللہ بہت بہت میرے پاس ہزاروں، اللہ کا فضل ہے، ایسی بچیاں بہنیں آئی ہیں میں نے جن کو یہ پڑھنے کے لیے دیا، اللہ پاک نے ان پر فضل فرما دیا، چاہے وہ 45-40 سال کی ہو گئی۔ وہ ہے سورہ فرقان ہے، اس کی 23 نمبر آیت ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۔ یہ ایک آیت ہے، یہ مجرب ہے، مسنون نہیں ہے، یہ مجرب ہے، کیونکہ اس دلیل سے میں بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، تو قرآن جو ہے وہ شفا ہے، تو اس میں اجازت بھی ہمیں، میں دلیل اس لیے دیتا ہوں، بعض لوگ نا ہمارے میں وہ کیا کہتے ہیں بال سے کھال اتارتے ہیں نا، ہڈیاں نکالتے ہیں، تو دلیل دے رہا ہوں
کہ بعد میری بہنیں بھی سوال کرتی ہیں نا شفیع صاحب یہ مجرد نہیں ہے، آپ نے کہاں سے نہیں، یہ تو سنت نہیں ہے. تو میرے پاس دلیل ہے الحمدللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک لونڈی کو دم کر رہی تھی، تو آپ نے اس کو فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو دم کر رہی ہوں. آپ نے جب اس کو دیکھا ایک نشان ہوتا، کیونکہ پھر ہم وہمی لوگ ہیں نا، وہم میں پڑ جاتے ہیں، نہیں میں نے بھی ہے گا ہی نہیں، میں نے بھی ہے گا ہی، یہ بھی یہ کرتی ہیں. آپ نے فرمایا ہاں اس کو دم کرو قرآن سے، اس کو جن کی نظر ہے. کس کی نظر ہے؟ اس کو جن کی نظر ہے. ٹھیک، تو اس کو قرآن سے دم کرو. اب یہ نہیں بتایا کہ قرآن کی کون سی سورت سے دم کرو. اس لیے یہ بعض ایسی چیزیں الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے تجربے میں ہم نے دیکھا ایک جن پر آیت الکرسی ایک بار ہی اثر کرتی ہے، ایک جن پر پائے چاہے جتنا مرضی پڑھو اس پر وہ، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ اپنے باطل نظریات، اس کے پیچھے بھی پنڈت ہوتے ہیں وہ جو اس کے ساتھ عمل کرتے ہیں. اللہ نے شیطان کو بھی طاقت دی ہے. پھر ہم اپنے تجربے سے دیکھتے ہیں کہ کون سی آیت کون سی صورت اس کو مار کرتی ہے، پھر ہم اس کو دیتے ہیں کہ یہ تم پڑھو تو اللہ تجھے. تو اسی طرح یہ رشتوں کی رکاوٹ میں نے الحمدللہ ہزاروں کو دیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی ہے. رات کو سونے سے پہلے 363 بار وہ پڑھے سورہ فرقان آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقدمنا الی ما عملوا ابا، اس طرح کیا ہے وہ منصورہ. ہاں جی، فجعلناہم ابا منصورہ. ہاں جی، تو یہ آیت آپ پڑھیں انشاءاللہ. یہ پڑھنے نہیں دے گا شیطان آپ کو، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ. جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، ایکٹیو ہو کر صحیح چل کے پھر کے، میں اس کو سونے کی گولی بھی کہتا ہوں، جس کو نیند آنا ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کرے، وہ صلاح دیتا ہے اچھا پہنے میں چل رہا ہی تم سو. تو اس کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کر دے گا. اکثر بچیوں کو رحم کی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہر چیز سے گھن آتی ہے اور بار بار ہاتھ کا دھونا، منہ کا دھونا. نہیں بی بی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے. آپ نے فرمایا ایمان کم بڑھتا رہتا ہے. اگر ایک جیسی ایمان کی کیفیت ہو تو فرشتے تمہارے سے آ کر مصافحہ کریں. یہ کم بڑھتا ہے، لیکن ایمان دو چیزوں میں ہے، ایک ہے خوف اور ایک ہے یقین. گناہ تو ہوتا ہے، انسان کمزور ہے نا. صحابہ یا انبیاء علیہ السلام معصوم الخطا ہیں، انبیاء علیہ السلام، پھر بھی وہ استغفار پڑھتے ہیں. استغفار اس لیے ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک حدیث ہے کہ مکہ کے مشرکین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ صفا مروہ کا پہاڑ جو ہے وہ سونے کا بنا دے. آپ میری بات سن رہی ہیں یا اپنی گلیں جو لگی ہیں؟ غور سے سنیں، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ بات. اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، رابطہ ہے، تو آپ دعا کریں کہ یہ صفا مروہ کی پہاڑی جو ہے نا یہ سونے کی بنا دے. جبرائیل آتے ہیں، آپ پر سلام بھیجتے ہیں، اللہ کی سلام، تو فرماتے ہیں کہ یا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں سونے کی بنا تو دیتا ہوں، اس کے بعد اگر ایک بھی بندے نے ایمان نہ لایا تو میں ان پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ اس کی مثال نہیں ملے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے نا، آپ ڈر گئے. آپ نے فرمایا پھر اللہ سے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ میری امت پر توبہ کا دروازہ نہ بند کر، قیامت تک دروازہ کھلا رکھنا. اب انسان خطا کار ہے، آنکھوں سے گناہ ہو گیا، کانوں سے ہو گیا، زبان سے ہو گیا، استغفار پڑھ لو، نماز پڑھ لی، گناہ دھل گئے، لیکن کوشش کرنا ہے بچنا ہے. اس کو آخری گناہ سمجھو نا کہ پتہ نہیں اس کے بعد توبہ کی توفیق ہوتی ہے میں ماری نہ جاؤں، ہاں جی، پھر اللہ بچا دے گا. ورنہ تو گناہ تو ہم صبح اٹھتے ہیں بستر پر ہی گناہ شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے کتنی کوتاہیاں صبح سے ابھی تک کی ہوں گی، آنکھوں سے کی ہوں گی، کانوں سے کی ہوں گی. اللہ غفور رحیم ہے. سورہ فرقان کے اندر 70 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں جس نے توبہ کی
اور عمل صالح کیے، جس نے توبہ کی اور عمل صالح کیے، میں اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا، گناہ اس کے نیکیوں میں بدل دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ توبۃ النصوح، 70 سالہ زندگی گزر گئی، گناہوں سے اٹی ہوئی ہے، سچے دل سے اللہ سے توبہ مانگوں گا انشاءاللہ۔ میرا یقین ہے، کیونکہ ایمان دو چیزوں میں ہے، یقین اور خوف میں، اس لیے استغفار پڑھا کرو۔ استغفار پڑھنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں۔ نماز میں ہم نے پڑھ لیا، ہاں ایک اور نسخہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بھی ایک کاروبار میں جس کے رکاوٹ ہے، کسی معاملے میں بھی رکاوٹ ہے، واللہ میں نے اس دعا کا تجربہ دیکھا بھی ہے، اور بعض لوگوں نے مجھے جو لکھتے ہیں، بھیجتے ہیں، ملتے ہیں۔ میں پچھلے سال حرم میں مجھے ایک بندہ، پتہ نہیں انڈین تھا کون تھا، دور سے مجھے اس نے پہچانا، مجھے آیا، مجھے ملا بڑے پیار سے، بڑی چاہت سے، مجھے کہتا سلفی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں بھی آپ کے لیے دعا کر رہا تھا، اللہ نے آپ کو ملا دیا۔ سلفی صاحب آپ نے جو نسخہ بتایا تھا میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اللہ نے میرے سارے معاملات سنوار دیے۔ نسخہ یہ ہے کہ جب سورہ نصر اتری نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا نماز کے اندر یہ دعا بھی پڑھنا شروع کر دی، سجدہ رکوع میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا اللہم اغفر لی، یہ دعا جو ہے نا سجدے کی اور رکوع کی، پتہ ہے آپ کو، اس میں اللہ فرماتے ہیں نا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب کثرت سے میری تسبیح بیان کرو، استغفار پڑھو۔ اور سب سے قریب آدمی کب ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ تو جب یہ کہتے ہیں نا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک استغفر اللہ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، جب 3 بار 5 بار 7 بار یہ پڑھتا ہے سجدے میں، تو پھر اللہ قرآن میں گارنٹی دیتے ہیں کہ جب تم استغفار پڑھو گے، سورہ 9 میں ہے نا، جب تم کیا کرو گے؟ جب استغفار پڑھو گے تو پھر میں تم پر رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے مدد کروں گا۔ اللہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں، بیٹا، بڈھی بھی کوئی نہیں تھی، بڈھا بھی ہے، تو میرا بیٹا بیمار ہے اس کو ٹھیک کر دوں گا، نافرمان ہے اس کو شفا دے دوں گا، اس کو میں فرما بردار بنا دوں گا۔ جب تم استغفار پڑھو گے میں رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے مدد کروں گا، نہریں دوں گا، باغات دوں گا، امن دوں گا۔ کیا چاہتے ہو؟ یہی تو چاہتے ہیں ہم، یہی چاہتے ہیں نا، جنت میں بھی باغ ملے، دنیا میں بھی باغ ملے، میوے ملے۔ تو میوے کب ملتے ہیں؟ جب رزق حلال ہوتا ہے، وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ تو استغفار زیادہ پڑھو، سجدے میں، رکوع میں یہ پڑھنا شروع کر دو، اس دعا کو بھی۔ تم لوگ تو جماعت سے نہیں پڑھتی ہو، تم تو زیادہ پڑھ سکتے ہو، ہم نے تو جماعت کروانی بھی ہوتی ہے، کرتے بھی جماعت میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو اتنا ٹائم نہیں ملتا، لیکن جب اکیلے میں اللہ توفیق دیتا ہے تو دل کرتا ہے بس پڑھتا ہی جائے، بندہ مانگتا ہی رہے استغفار، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کو مشکل ہے؟ جاؤ اس کو آج سے پڑھنا شروع کرو، انشاءاللہ دیکھو رشتوں میں رکاوٹ دور ہوتی ہے کہ نہیں، دیکھو کاروبار میں برکت آتی ہے کہ نہیں۔ شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ۔ اللہ مجھے آپ کو آخری سوال کا جواب دیتے، میرے فون پر 2 لفظوں کا کوئی میسج آیا ہے، اس کی ڈی پی پہ الو کی کھوپڑی بنی تھی، رات 2 بجے میسج آیا ہے، آدمی تھا اور آدھا ننگا، ہاتھ میں الو پکڑا ہوا، کیا جنات واٹس ایپ پر بھی آ سکتے ہیں؟ واٹس ایپ پہ میرے پاس کیس آیا تھا کہ وہ بچی بیمار ہی اتر ہوئی کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی نیٹ پر، تو نیٹ کے اس کے وہ جو یہ لیپ ٹاپ ہے اس کے اندر سے ایک ہاتھ آتا ہے، اس کی گردن کو پکڑ لیتا ہے، تو اس کی گردن پر نشان تھے، ٹھیک ہے۔ ابھی دکھاؤں تصویر کہ بچی کے بیٹھی ہوئی ہے میرے پاس، اس کے یہاں پر ایک دم گرمی لگتی ہے گدی کے پیچھے، تو ایک دم وہ ایسے کر کے تویز نکالتی ہے، تویز کے اندر کوئی گندے بال ہیں، اس کو گرے لگی ہوئی ہے، میں نے اس کو اپنے ادھر رکھا، اوپر وہ ویٹ رکھ دیا کہ یہ میں اس کو بعد میں چیک کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بچی کے جو تویز پر تھا ہاتھ سے بنا ہوا بچھو، سانپ، چھپکلی، تو وہ اس کے جسم پر بن گیا اسی وقت۔ یہ ہے میرے پاس، دکھاتا ہوں آپ۔ یہ شیاطین بہت آگے ہیں ہم سے، ابھی ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سعودیہ کا ایک واقعہ سناتا، بہت بڑا ہے وہ، بہت ڈرنے والا واقعہ ہے۔
یہ آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے. مجھے توصیف الرحمان نے، میں اس کے علاج کے لیے ادھر گیا تو مجھے اس نے بتایا شیخ یہ کیا ہوگا اس بندے کے ساتھ کہ بندہ بڑا نیک تھا، سارا محلہ اس کی گواہی دیتا تھا. اس کے سسرال کہتے ہیں کہ اس نے کبھی ہمیں تکلیف نہیں دی. تو پھر جب اس کو جیل ہوئی تو جیل کے جو قیدی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نے اس جیسا نیک بندہ نہیں دیکھا. ہمارے علماء کا کوئی ملنے کے لیے کہ یہ کام تم سے کیسے سرزد ہوا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا چلا. اب وہ واقعہ کیا سناتا ہے، بعد میں انہوں نے اس کی گردن اتار دی، یعنی کہ اس کو انہوں نے سزا دے دی. حالانکہ سسرال سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا یہ جو داماد ہے بڑا ہی، اس نے کبھی تکلیف نہیں دی، لیکن بس اس کی اللہ نے لکھی اسی طرح تھی. واقعہ یہ ہوا کہ وہ بتاتا ہے جب علماء کا وفد اس کو جیل میں ملنے کے گیا آخری ایام میں، تو اس نے ان کو بتایا کہ میں نا دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے اپنا بحث چل گئی کہ امریکہ کے اندر ایک ایسا فرقہ ہے جو شیطان کی پوجا کرتا ہے نا، وہ جو ایسے نشان بناتے ہیں ایسے کرتے ہیں. ہاں جی. تو کہتا ہے میں گھر آیا تو میں نے بولا یار اس پر ریسرچ کرتا ہوں. تو کہتا ہے میں نیٹ پہ بیٹھا تو ابھی تہجد کا ٹائم نہیں تھا تو میں نیٹ پہ بیٹھا ہوں تو میں ان کو پڑھتا جا رہا ہوں تو میں نے فیل کیا جیسے میری الٹی ٹانگ میں پاؤں سے کوئی چیز میرے جسم پہ ٹانگ پہ کوئی رینگ رہی ہے نا، جیسے گرمی سی مجھے فیل ہو رہی ہے. کہتا ہے ایک دم نا میں نے اس کو جھٹلایا کہ شاید سو گیا ہے پاؤں یا اس طرح. اس کے بعد تہجد ہونے والی تھی، میں اٹھا، میں نے اس کو بند کیا، میں نے تہجد پڑھی. اب تہجد پڑھی، اذان ہوگی، میں مسجد میں چلا گیا. اب مسجد میں جا کر میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اذکار کرتے کرتے ایسی عجیب سی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی. میں گھر آیا، کہتا ہے مجھے اتنا یاد ہے، ایسے میرا دل کیا کہ میں اپنی وائف کے پاس بیٹھوں. تو کہتا ہے مجھے اتنا یاد ہے کہ صرف میں نے اس کو بوسہ لیا ہے، اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے. ہوش مجھے اس وقت آیا کہ جب میں جہاں تک اس کو کھا چکا تھا، اس کا چہرہ، اس کا یہاں تک جسم میں کھا چکا تھا، وہ مر چکی ہوئی تھی. یہ سچا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اس اسلام میں پھر اس کو اس کی گردن کٹی تھی. ایک بات یاد رکھنا، فضول چیزوں میں تحقیق نہ کرا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم قادیانیوں کو پڑھ کے تو دیکھیں، کہتے ہیں نا، نہیں، آپ کیوں پڑھ کے دیکھیں؟ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا یقین ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے قرآن میں اگر دل میں تنگی بھی جانو گے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم مومن نہیں ہو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، اللہ کہہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آ کر تورات کے چند ورق پکڑے ہوئے ہیں، خوشی خوشی آتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات پڑھ کے سناتا ہوں. اب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی سبق والی بات ہے. اس بات سے مجھے یہ حدیث یاد آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں. تورات کیا ہے؟ آسمانی صحیفہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام پر اترا ہے نا، اللہ نے بھیجا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہوتا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر آپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر نے جب دیکھا چہرہ تو آپ نے فرمایا، ابو بکر نے عمر رضی اللہ عنہ کو جو لفظ فرمائے، پتہ کیا کہا؟ عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے. یہ بڑے سخت لفظ ہیں، جیسے ہماری پنجابی میں ہے نا جی ماں دے ہاتھ نہ آویں، جس سے مراد ہوتی ہے مر جاویں. سمجھ آ رہی ہے؟ عمر کیا کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تورات پڑھ رہے ہیں، آسمانی صحیفہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ دیکھا تو ساتھ ہی کہا، رضیت باللہ ربم نہ آمنت باللہ ربم. یہ میرا خیال اس طرح ہے، رضیت باللہ ربم بالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، کیا عمر میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟
میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں میں دن کی طرح روشن ہے. اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری محمد کی جان ہے. آج میرا بھائی موسیٰ بھی آئے تو میری ابتدا کرے گا تو وہ نجات پائے گا. جب آپ کو پتہ ہے کہ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، پھر آپ اس کے بارے میں جب شکوک پیدا کریں گے اپنے اندر، یا شیطان یا کوئی انسان، شیطان جبلت ہے نا، انسانوں میں بھی ہے، جن میں بھی ہے، تو جب آپ اس پر اپنی عقل استعمال کریں گی. دین کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، دین کو سمجھنے کے لیے نقل کی ضرورت ہے. اور نقل کہاں سے لینی ہے ہم نے؟ قرآن اور صحیح حدیث سے. تو وہ موجود ہے الحمدللہ. جو چاہے گا اللہ اس کو دے گا. اگر جو اس پہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جی ساڑھے کو بڑے کو برے سن، ایسا کہتے ہیں نا لوگ، جب ان کو حق کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کو برے تھے، برے کام کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا إِلَيْهِ آبَاءَنَا. جب انہیں کہا جاتا ہے وہ اللہ رسول کی طرف آؤ تو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے آباء و اجداد ہی ہمارے صحیح ہیں. اللہ محفوظ رکھے. جو قرآن و حدیث میں ملا پھر آپ نے اس کو سمینا و اطاعنا، سنا اور اطاعت کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اس لیے فرمایا جب قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرا کرو؟ پہلے اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان رجیم سے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اس پر توکل رکھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں. انما سلطان یتولون والذین هم به مشرکون. اس کا زور تو اس پر چلتا ہے جو اس کو دوست رکھتے ہیں، جو اس پر زور اس کو دوست رکھتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں. اب جب آپ یقین جانیں واللہ ان آیتوں پہ میں کھڑا ہوا تھا، ورنہ میں زندگی میں پہلا جب میں نے کیس کیا اس جن نے مجھے اتنا ڈرایا کہ میں ڈر کے بھاگا نہیں. صرف میں بس اللہ نے فضل کیا، اذان ہوئی عصر کی نماز پڑھنے گیا تو اتنا ڈرا ہوا تھا کہ میں نے بولا بس آج یہ مجھے مار دے گا. وہ پہلا کیس تھا میری زندگی کا. تو میں پھر رویا آ کر گھر میں نے قرآن دیکھا تو یہ آیتیں میرے سامنے آئیں. میں نے جب پڑھا میں نے بولا اللہ اس کا مطلب ہے میں مشرک ہوں، میں اس کو دوست رکھتا ہوں، تبھی تو میں ڈر گیا ہوں نا، اس کا زور مجھ پر چل گیا نا. پھر میں نے میرے دل میں آیا، میں نے یہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ان آیات کو پڑھنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد میرے دل سے سارے خوف ہر چیز دور ہو گئی. اب دل کرے میں اس کے پاس جاؤں، اس مریض کے ساتھ جا کر لڑوں میں اس کے ساتھ. قرآن کی اتنی برکت ہے واللہ. قرآن سے جڑ جاؤ، لوگوں کو کرو قریب کرو اور اچھے انداز سے کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. لوگوں کو لگ کر بلاؤ مگر احسن طریقے سے، تکبر نہ کرو. یہ اللہ کی عطا ہے جو اللہ نے تمہیں چن لیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ان سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ یہ اللہ تعریف کر رہا ہے تمہاری. واللہ اللہ نے اس طرح کسی کی تعریف نہیں کی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے تابع دار ہیں. مسلمین کسے کہتے ہیں؟ اکڑ کے چلنے والے کو، شیخی بکھیرنے والے کو، تکبر کرنے والے پر، اپنے علم پر کہ میرے پاس سپیک پاور ہے، میرے پاس نالج ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. وہ کہتے ہیں ان سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ وقال اننی من المسلمین، میں تیرا تابع دار، جس سے تو روکتا ہے میں روکوں گا، جو کرنے کا حکم دیتا ہے میں کروں گا. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بس جی پانی کی اجازت ہے پینے کی؟ ہاں میں دیکھو یہ مجھے پانی، اب پتہ نہیں میں آپ لوگوں کو سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. باہر